بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم خدام الدین سلیم خان کے ویوز کے لیے آج ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اس خوشخبری کے ساتھ کہ الحمدللہ دارالعلوم خدام الدین، مدرسہ خدام الدین اور اقرا خدام الدین نے اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا ہے۔ الحمدللہ طلباء کی رجوع کی وجہ سے اس دفعہ داخلوں کی کافی کثرت رہی اور ہم نے اپنی استطاعت سے تھوڑا زیادہ یعنی 100 سے زائد رہائشی بچوں کے داخلے کیے، جبکہ دارالعلوم میں غیر رہائشی 50 طلباء، اس کے علاوہ مدرسہ خدام الدین میں 250 طلباء کا داخلہ ہوا ہے جو کہ غیر رہائشی ہیں۔ تو اس طرح تقریباً 400 طلباء کرام کا داخلہ مدرسہ خدام الدین اور دارالعلوم خدام الدین سلیم خان میں ہو چکا ہے۔ اقرا خدام الدین سلیم خان میں داخلے جاری ہیں اور 17 اساتذہ کرام مدرسہ خدام الدین، دارالعلوم خدام الدین میں 17 اساتذہ کرام، ایک خادم اور ایک چوکیدار خدمات سر انجام دے رہا ہے، جبکہ اقرا خدام الدین میں 7 اساتذہ کرام اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سی رپورٹ تعلیمی سال کے حوالے سے تھی، سال کے آغاز کے حوالے سے تھی، اور اس سلسلے میں جو آپ نے ناظرین کو دوسری خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً دسمبر میں تعمیرات کا آغاز کیا تھا اور اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ الحمدللہ اس کا مشکل مرحلہ طے ہو چکا ہے۔ 155 فٹ لمبائی اور 30 فٹ چوڑائی، اس پر تقریباً ایک ہال بنا ہے 80 فٹ کا، اس کے سامنے برآمدہ، 4 کمرے بنائے گئے ہیں 21 فٹ کے اور ان کے سامنے برآمدہ، اور شاید اس وقت آپ کو سکرین میں میری پیٹھ کے پیچھے اوپر والی بالائی منزل نظر بھی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا مکمل ریویو کراؤں گا۔ تو الحمدللہ اس کا چھت ڈل چکا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا ان لوگوں کو جو اس میں جنہوں نے فاستبقوا الخیرات کا کردار ادا کیا۔ میں نے پہلی ویڈیو جب کام کا آغاز کر رہے تھے تو جاری کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ہم 1 لاکھ روپے کے فنڈ سے اس تعمیری کام کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ پر کبھی امید اور توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ کام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو پھر جب ہم نے وہ ویڈیو جاری کی اور کچھ لوگوں نے اس وقت فاستبقوا الخیرات کا عملی نمونہ پیش کیا اور انہوں نے فوری طور پر ہمارا تعاون کیا، اور میں شاید یہاں ان کا نام لینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ اس میں مولانا عبید الرحمن صاحب اور اسی طرح حاجی محمد یوسف صاحب، اور تیسرے نمبر پر میری خالہ صاحبہ تھی، جنہوں نے ان پہلے 2 حضرات نے تو اپنی طرف سے تعاون کیا اور میری خالہ صاحبہ نے اپنی طرف سے بھی تعاون کیا، اور آپ نے دیگر دوست احباب کو بھی اس پر مطلع کیا اور انہوں نے بھی اس پر تعاون کیا۔ تو ان 3 حضرات کے تعاون سے ہماری تعمیرات الحمدللہ آگے بڑھیں۔ پھر اس کی تکمیل کے لیے چونکہ جب اس پر آپ چھت ڈالتے ہیں، لنٹر ڈالتے ہیں، تو وہ ایک مشکل مرحلہ تھا اور اس کے لیے ہمیں 11 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی حافظ محمد طارق صاحب، بھائی عزیز الرحمن صاحب، ان کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ کام ممکن ہوا، اور الحمدللہ گزشتہ 2 دن قبل یہ چھت ڈل چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم کچھ دنوں کے لیے اس کام کو روکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سال کا آغاز ہے، ہمیں آمدہ سال کے لیے 40 لاکھ روپے کے اخراجات کی ضرورت ہے۔ جو اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہیں وہی تقریباً 24 لاکھ روپے بنتی ہیں، تو دیگر لنگر کے اخراجات ہیں، مینٹیننس کا کام ہوتا ہے، اسی طرح یوٹیلٹیز بل وغیرہ، تو 40 لاکھ روپے کے اخراجات متوقع ہیں۔ تو اب ہم چونکہ تعمیرات مزید افورڈ نہیں کر سکتے، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اگر مزید ہمارے ساتھیوں نے تعاون کو ہاتھ کو دراز کیا اور گنجائش ہوئی تو ہم 4 کمرے جو ہیں جو ہمیں فوری طور پر ضرورت ہیں، 1-2 کا تو ہم نے پلستر شروع کیا ہوا ہے، ان 4 کمروں کا پلستر مکمل کر کے
یہاں بجلی اور پانی کا انتظام اگر ہو سکے تو پھر ہم نیچے طلباء جو کلاسوں میں سو رہے ہیں ان کی رہائش کا اوپر انتظام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ میں اس مختصر ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ تعلیمی سال کا آغاز بھی بہت اچھے انداز سے ہو چکا ہے۔ 100 سے زیادہ طلباء کرام اور اساتذہ کرام مدرسے میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ 50 سے زیادہ طلباء آنے جانے والے ہیں۔ کوئی صبح آتا ہے اور عشاء کے بعد چلا جاتا ہے، ایک وقت کا کھانا یہاں کھا لیتا ہے، باقی گھر میں جو قریب والے ساتھی لوگ ہیں۔ تو اسی طرح تعمیرات بھی الحمدللہ کافی حد تک ہم مطمئن ہو گئے کہ اس پر چھت ڈل گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے اور انشاءاللہ مزید کام بھی جاری رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو اطلاع بھی دے دوں، آپ کو خوشخبری بھی دے دوں اور اپنے معاونین متعلقین کو مبارکباد بھی دے دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ دینی کام میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مہمان ہمارے پاس ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی صحیح خدمت کرنے کی اور ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی اور تعلیم و تعلم میں ان کو بہترین ایک متعلم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد